تاریخی طور پر ابراہیم کے وجود کا کوئی ایویڈنس نہیں، مگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم ابراہیم کو سامی دیان کے مطابق دیکھیں گے۔ یہود و نصارہ کے مطابق ابراہیم حضرت محمد سے 2400 سے 2600 سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے ابراہیم نے آبائی وطن چھوڑنے کے بعد موجودہ ترکی کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں انہوں نے یروشلم سے 60 میل دور شمال میں اپنا ڈیرا بسایا۔ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل 86 سال کی عمر میں ہاجرہ نامی مصری لونڈی سے پیدا ہوئے، جبکہ ان کے دوسرے فرزند اسحاق، جنہیں مسیحی اور یہودی وعدے کا فرزند کہتے ہیں، ان کی پہلی بیوی سارہ سے پیدا ہوئے۔ سارہ کی موت کے بعد ابراہیم نے ایک اور شادی کی جس سے ان کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ پیدائش 25 باب کی پہلی اور دوسری آیت کے مطابق، اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سخ پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور ابراہیم ایک خدا کو ماننے والے پہلے شخص کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ابراہیم سے متعلق خاصی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ بائبل کی پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں یہودیوں اور مسیحیوں کے ہاں مشترک ہیں۔ پیدائش بائبل کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم کی زندگی سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، سو سارہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارہ کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا، اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا، تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابلے دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے، اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ محققین کے مطابق پیدائش کی کتاب 5ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم، سارہ، ہاجرہ، اسماعیل اور اسحاق کی کہانی اسلامی کہانی سے کئی اہم میٹرز میں مختلف ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اللہ کے حکم پر مکہ میں رہنے لگے، مگر پیدائش کی کتاب کے مطابق ان کے رہنے کی جگہ فاران کا بیابان تھی۔ پیدائش میں بیان کردہ کہانی کے مطابق ابراہیم نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو گھر سے روانہ کر دیا۔ بعد میں ہاجرہ بیر سبا کے ریگستان جو کہ
یروشلم کے جنوب مغرب میں واقع ہے، بھٹکنے لگی۔ جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ پیدائش کی کتاب کے مطابق ہاجرہ مصری تھی۔ کامن سینس یہی کہتی ہے کہ اگر کسی غلام یا لونڈی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اپنے ملک اور گھر کی جانب رستہ لے گا۔ ایسا ہی کچھ ماجرا ہاجرہ کے ساتھ بھی ہوا، مگر اسلامی تاریخ دانوں نے حضرت اسماعیل کو دودھ پیتا بچہ قرار دے دیا۔ یعنی حقیقی کہانی جو بنی اسرائیل میں صدیوں سے تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں موجود تھی، مسلمانوں نے اپنے مطابق بدل ڈالی۔ یاد رہے کتاب پیدائش کے قدیم ترین نسخے 200 سے 300 قبل مسیح کے ہیں۔ تورات کے مطابق اس مقام پر پہلے سے کنواں موجود تھا، جبکہ اسلامی تاریخ میں فرشتہ کنواں کھودتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کی کہانی کے مطابق ابراہیم نے ان کو نکال دیا، مگر اسلامی کہانی کے مطابق حضرت ابراہیم خود حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر آئے۔ مختلف صحابیوں کی بیان کردہ حدیثوں کے مطابق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں آدم کے زمانے سے حج ہوتا ہے، جہاں نبیوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ قرآن کا مصنف یہ بھی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ اسی بنیاد پر اس شہر اور کعبہ کے مقدس و قدیم ترین جگہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کچھ یوں آیا ہے، عورتوں میں کمر کا پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں، وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے۔ اس وقت بھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا، جو اس جگہ تھا جہاں آب زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا، اے حضرت ابراہیم، اس خوش جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ وہ جب سنیا کی پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے، جہاں پر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و بے دانہ میدان میں تیری حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگیں اور خود پانی پینے لگیں۔ آخر جب مشق کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگیں اور ان کے لخت جگر بھی پیاسے رہنے لگے، اور اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، یہاں زمین پر لوٹ رہا ہے۔ وہ یہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں، اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں، اور پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے شروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، خاموش۔ یہ خود وہ اپنے ہی سے کہہ رہی تھی
اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگائے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں آب زمزم نامی کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گھڑا کر دیا۔ حاجرہ نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا کہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ حضرت ابراہیم کے رہنے کی جگہ پیر صبا مکہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے۔ اسلام نے حضرت ابراہیم کی کہانی کو توڑ مروڑ کر حضرت ابراہیم کو 4 مرتبہ مکہ کے سفر پر روانہ کیا۔ اگر آج کے دور میں 1200 کلومیٹر کے فاصلے کو تصور کیا جائے تو یہ کچھ زیادہ نہیں لگتا، مگر پرانے وقت میں حضرت ابراہیم کا یہ ریگستانی سفر اور ایک مشکیزے کے سہارے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر اس وقت میں اونٹ کی سواری کے ذریعے روزانہ 12 گھنٹے سفر کیا جائے تو اس فاصلے کو طے کرنے میں کم از کم 40 دن کا وقت لگتا ہے، مگر حضرت ابراہیم سے منسوب کردہ وقت میں نہ تو مکہ اور حجاز میں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی اس علاقے میں تجارت کا کوئی نیٹ ورک موجود تھا۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم نے 2 طرف سفر کیا، یعنی مکہ سے یروشلم کے جنوب اس مقام تک جہاں وہ اپنی بیوی سارہ اور بیٹے اسحاق کے ساتھ رہتے تھے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم کی کہانی میں کوئی تضاد موجود نہیں، یعنی کتاب پیدائش میں بیان کی ہوئی کہانی کو یہودی اور مسیحی دونوں ہی سچ سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان اس کہانی کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی لازم ہے کہ بائبل میں حضرت اسماعیل کی نسل کا نسب نامہ بھی موجود ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے قبیلوں اور ان کے علاقوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پیدائش باب 25 کی 13 سے 17 آیتوں میں یوں آیا ہے، اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہے۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت جو کہ نباتیوں کا باپ ہے، پھر کیدار اور اوبیل اور مسبام اور مشما اور دوما اور مسام، حدد اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور ان ہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاونیاں نامزد ہوئی، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلہ کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ جو علاقے حضرت اسماعیل کی نسل سے منسوب شدہ تھے، بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد ہو کر آنے پر ان علاقوں پر قبضہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی بنی اسماعیل کے علاقوں پر بنی اسرائیل کا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں۔ ایسا ہی بنی عیسو اور بنی لوط کے لیے بھی ہے، مگر بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کا مقدس ترین گھر عرب کے ریگستان میں موجود ہے۔ بائبل کے مطابق داؤد نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا، اور اسے خیال آیا کہ خدا کے عہد کا صندوق یعنی آرک آف کوننٹ خیمہ میں رہتا ہے۔ اس پر داؤد نے کہا وہ خدا کے لیے ایک گھر تعمیر کروائے گا، جس پر خدا کی جانب سے اسے کہا گیا میں پتھر اور لکڑی کے گھروں میں نہیں رہتا۔ بعد میں داؤد کے بیٹے سلیمان نے ہیکل سلیمانی یعنی خدا کا گھر تعمیر کیا، مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ایک کتاب بھی چھان لی جائے تو ہمیں عرب کے صحرا میں خدا کے مقدس و قدیم ترین گھر کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اگر واقعتاً کعبہ ہی سب سے مقدس جگہ ہے اور انبیاء اس کا طواف کرتے آئے ہیں، تو بائبل کے اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کی 66 کتابوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں۔ کسی نبی کا حج کرنے حتیٰ کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز تک پڑھنے کا ذکر نہیں۔ داؤد، سلیمان، سیموئیل، ایلیا، علیسیٰ، یسایہ، یرمیہ، موسیٰ، حتیٰ کہ عیسیٰ نے بھی کبھی کعبہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور تو اور بائبل میں حضرت ابراہیم، اسحاق، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل تک نے کعبہ و مکہ کا ذکر نہیں کیا۔ مسلمانوں کی کہانیوں کے مطابق ہیکل کی تعمیر جنہوں نے کی، مگر افسوس 20ویں صدی تک ہیکل سے کہیں زیادہ مقدس کعبہ بری حالت میں رہا، اور اس کی تعمیر کرنے والے ہمیشہ انسان ہی رہے۔
انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق کی کہانیوں کو کیوں بدلا، اور مسلمان کیا ان کہانیوں پر اپنی سچائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جو کہانیاں یہودی اسلام سے 1000 سال پہلے ریٹن فارم میں محفوظ کر چکے تھے، اگر مسلمانوں کی کہانی درست ہے تو یہود و نصارہ کا ان کہانیوں کو تبدیل کرنے کے پیچھے کوئی مقصد سمجھ میں آنا چاہیے۔ یعنی یہ کہانیاں اسلام سے پہلے ہی نہیں بلکہ مسیحیت سے پہلے ہی تبدیل کی جا چکی تھی، اور محمد سے پہلے آنے والے عیسیٰ نے بھی کبھی کہانیوں کو درست کرنے کی زحمت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی ایسا کہا کہ اللہ کا سب سے مقدس گھر عربین پیننسولا میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ سے مسیحیوں اور یہودیوں کے اعتراضات کا ایک بہت بھونڈا اور جھوٹا جواب رہا ہے: آپ نے کتابیں بدل دی ہیں۔ مگر مسلمان نہ تو آج تک درست کتابیں سامنے لا سکے اور نہ ہی کتابوں کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ بیان کر سکے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے بے بنیاد دعوے کی کوئی وقت نہیں۔ وہ تمام کتابیں جو مسیحیوں اور یہودیوں کے نزدیک مقدس ہیں، ان پر ریسرچ ہوتی رہی ہے، اور یہ کہنا کسی صورت بھی غلط نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم سے متعلق تمام ہی کہانیوں کی روٹ دراصل تورات کی پہلی کتاب پیدائش ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے قصوں کو اس کتاب میں درج کہانیوں پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور حضرت اسماعیل کے رہنے کی جگہ مکہ کے بجائے فاران کا صحرا ہی سمجھا جائے گا۔ مزید یہاں یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ فاران جہاں حضرت اسماعیل آباد ہوئے وہ صحرا ہے جہاں بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنے پر بطور سزا 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے۔ خدا نے بچھڑے کی پوجا کرنے والی نسل کو مار دیا اور نئی نسل اسرائیل کے علاقے میں داخل ہوئی، تو ضرور موسیٰ کو کعبہ جانا چاہیے تھا، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ نہ ہی مکہ میں موجودہ کعبہ کسی صورت بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا سچ مانا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح کے دور میں یہودیوں کا سامری فرقہ ایسا تھا جو ہیکل سلیمانی کے بجائے کوہ جزریم، جو ایک وقت خیمہ اجتماع کا مقام تھا، کو مقدس ترین مقام مانتے تھے، اور یروشلم میں ہیکل کے بجائے کوہ جرزیم کی چوٹی پر موجود ٹیمپل کی جانب رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر یہودیوں اور سامریوں کی بحث میں بھی کہیں کبھی مکہ یا اس علاقے کے مقدس ہونے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اس قسط میں حضرت ابراہیم کے سفر اور رہنے کی جگہوں سے متعلق باتیں آنے والی قسطوں میں کعبہ کی انٹیکوٹی سے ریلیٹڈ مسلمانوں کے کلیم کا جائزہ لینے کے لیے اہم ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔